حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا درود شریف پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم محترم عزیز دوستوں بزرگوں ساتھیوں، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر انسان کو ایمان کی حالت میں پیدا کرتا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ ایمان کی حالت میں پیدا تو ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے طور طریقے کو اپنا کر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی کافر ہو جاتا ہے۔ اب مسلمان جو ہے اس نے ایک اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا، اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ ہم لا الہ الا اللہ کی بات کریں گے، محمد الرسول اللہ کی بات کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ ہی سب کو دینے والا ہے، اللہ داتا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کونوں مکان کا جہاں کا بادشاہ ہے۔ ہم نے یہ معاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ ہم تیری بات کو تسلیم کریں گے، اللہ ہم تیری بات کو مانیں گے۔ یہی معاہدہ، یہی اقرار، یہی انبیاء علیہم السلام نے کیا تھا۔ انبیاء علیہم السلام آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں آئے۔ سارے نبیوں نے یہ معاہدہ کیا کہ اللہ ہم تیری بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم تیری بات کو مانیں گے۔ انہوں نے یہ کلمہ لیا، لے کر گلی کوچوں میں چلے گئے، لوگوں کے پاس گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اس لا الہ الا اللہ کو لے کر دنیا کے اندر گئے ہیں، گلی کوچوں میں چلے گئے ہیں، بازاروں میں گئے ہیں، ایک ایک انسان کے پاس اس کلمے کو لے کر گئے اور جا کر کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو مان لو، اگر تم مانو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر کسی نے پتھر برسائے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو کسی نے دھکے دیے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ساری تکلیفیں، ساری صعوبتیں، ساری مشقتوں کو برداشت کیا ہے، لیکن اس کلمے لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت کا فرعون، وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور لوگوں تک اسی کلمے کو لے کر گئے، جا کر بتایا لا الہ الا اللہ کو پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر رب ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کلمے کی پہچار گلی میں پہنچائی ہے، کوچوں میں پہنچائی ہے، ایک ایک مسلمان تک اس کلمے کو پہنچایا، لیکن کوئی ماننے والا بنا، کوئی انکار کرنے والا بنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مرتے دم تک اس کلمے کو نہیں چھوڑا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کلمے والوں کو بلند کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابل کرنے والا فرعون اللہ نے پانی میں گھر کر کے رکھ دیا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی کلمے میں نظر آتی ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کھڑا ہوتا ہے، انہوں نے بات ماننے کی بجائے ایک آگ جلائی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو دھکیل دیا اور کہا کہ آج کے بعد تو نے کلمے کی بات کی تو ہم تیری زندگی ختم کے لیے ہم نے سوچ لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میں جس کی بات کرتا ہوں وہ میرے لیے اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کے اندر گزارنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، فرمایا کہ میں نے پوری زندگی گزاری ہے لیکن جو 40 دن میں نے اس کلمے کی خاطر آگ میں گزارے ایسی زندگی مجھے کبھی نہیں ملی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک تھی کہ یہ پیغام یہ اللہ کا پیغام تھا، یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کو لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسی کلمے میں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو لے کر جب نکلتے ہیں اپنے بیگانے بن جاتے ہیں، اور جو رسول اللہ کو ساتھی کہنے والے تھے وہ پتھر برسانے والے بن جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام جاتے ہیں، لوگ بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس
فرشتہ نازل ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ آرڈر دیں تو میں ابھی ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل امین علیہ السلام، شاید یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کے آنے والی نسل مجھے پہچان جائے، اس لیے میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اور میرے نبی نے اس کلمے کو نہیں چھوڑا۔ یہی کلمہ آج ہمیں ملا ہے، ماؤں کی گود میں ملا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہے، اور اس کلمے کا معاہدہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اس کا اقرار ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ ہم نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب جنت میں جانے والے تو سبھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی تم کمی کوتاہی کرو گے، تم گناہ کرو گے، پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا، اس کے بعد تم جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہو سارے ضرور جنت میں داخل ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غزوہ خیبر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکے میں موجود تھے اور ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں، صحابہ اکرام بھی وہاں موجود ہیں۔ جب قلعے کا محاصرہ کیا، ایک بکریاں چرانے والا وہ یہودی تھا، یہ جتنے لوگ تھے یہ سارے یہودی تھے۔ جب انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، اب وہ بکریاں چرانے والا یہودی جو تھا وہ جناب ایک صحابی کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ آپ نے یہ قلعے کا محاصرہ کیوں کیا ہے؟ کیا یہ جو ہماری قوم ہے تمہاری دشمن ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ کا کلمہ کون سا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ صحابی رسول خود جواب دینے کی بجائے انہوں نے کہا، آؤ میں اپنے قائد کے پاس لے کر جاؤں، آؤ میں اپنے سردار کے پاس تمہیں لے کر جاؤں۔ وہ صحابی رسول نے جب یہ کہا، وہ بکریاں چرانے والا وہ کہنے لگا کہ یہ کون سا قائد ہے جو ہم جیسوں کو بھی مل سکتا ہے؟ یہ کون سا قائد ہے؟ یہ کون سا بادشاہ ہے جو ہم جیسے نکمے انسانوں کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب وقت کے بادشاہ نچلے لوگوں کو جناب دکھیرتے تھے، ان کو میلی آنکھ سے دیکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ صحابی رسول بکریاں چرانے والے کو لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے جس بات کو سب سے پہلے پیش کیا تھا وہ یہی کلمہ تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھ لیتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں جانے والا بن جاتا ہے، وہ چاہے سیاہ چہرے والا ہے چاہے سیاہ دل والا ہے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا چہرہ نور سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ نور سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدے کو بیان کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جناب منظر کو اس کے سامنے پیش کیا ہے، اس نے کہا کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مجھ جیسا بکریاں چرانے والا اگر اس کلمے کو تسلیم کر لیتا ہے، اگر اس کلمے کا دل سے اقرار کر لیتا ہے تو میرے لیے کیا خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے بھی وہی خوشخبری ہوگی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے چہرے کو دیکھو کتنا سیاہ ہے، میرے دل کو دیکھو کتنا سیاہ ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا یہ دل جو ہے اگر سیاہ ہے تو یہ نور سے بڑھ جائے گا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ، اللہ تیرے جسم سے خوشبوئیں نکال دے گا۔ میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی، آواز سے کہنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جو بکریاں جس مالک کی ہیں اس کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں یہ بھیج دیتا ہوں۔ اسی شہر کی طرف گیا، جا کر ان بکریوں کو اس شہر کی طرف دکار دیا اور کہا کہ چلے جائیں گی اس کے مالک کے گھر کے اندر۔ وہ بکریاں چلے گئیں
اور واپس رسول اللہ کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اب اس کے لیے اللہ نے جو حکم لاگو کیے ہیں وہ فرض ہو جایا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم؟ آپ نے فرمایا نماز کا وقت نہیں، تجھ پر ابھی نماز فرض نہیں، ابھی روزوں کا مہینہ نہیں، تجھ پر روزے فرض نہیں، ابھی حج کا مہینہ نہیں، تجھ پر حج فرض نہیں ہے، ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں، تجھ پر فرض نہیں ہے، ایک حکم تجھ پر فرض ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سامنے میدان دیکھ، ایک طرف مسلمان کھڑے نظر آتے ہیں، ایک طرف کافر نظر آتے ہیں، اب تیرے لیے حکم یہ ہے تلوار ہاتھ میں لے لے اور جا کر میدان کے اندر مارکا لڑنا ہے۔ یا رسول اللہ مارکا میں لڑوں گا، حکم کیا ہوگا؟ خوشخبری کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو شہید ہوگا، سیدھا جنت میں چلے جائے گا۔ وہ جاتا ہے ہاتھ میں تلوار لیتا ہے، بکری چرانے والا چرواہا جب ہاتھ میں تلوار لی میدان میں چلا گیا، مارتا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ جب شہید ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مارکے سے فارغ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کا معائنہ کرنے کے لیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی لاشوں کو دیکھتے ہیں، وہیں پر اس چرواہے کی لاش نظر آتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں یہ وہ شخص ہے جس نے ابھی ایک سجدہ نہیں کیا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک حج نہیں کیا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ میں تلوار لی ہے، جہاد میں چلا گیا، میرے نبی کا حکم مانا ہے، اللہ کا حکم مانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں اس کا جو بدبودار جسم تھا وہ میں خوشبو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس کا سیاہ دل تھا، سیاہ چہرہ تھا، وہ میں اس کو نور میں دیکھ رہا ہوں۔ کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہ لا الہ الا اللہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مقام پر جہاد میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا کر آرام گاہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور جو تلوار تھی درخت پہ لٹکا دی، درخت پہ لٹکا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، ایک دشمن نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ان کا سردار، مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا بادشاہ ایک درخت کے نیچے آرام دہ ہے۔ اس نے آ کر تلوار اٹھائی، اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیا، جگا کر کہتا ہے اب بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کیوں؟ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس کے بازو میں طاقت تھی اور وہ بدنیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا، فلاں بچائے گا، بلکہ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بچانے والا اللہ کی ذات ہے، مجھے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا اللہ کے نبی کو پتا ہے جو زندگی میری دنیا کے اندر ہے تو مجھے کوئی قبر کے اندر نہیں پہنچا سکتا، جو میری زندگی قبر کے اندر ہے وہ مجھے کوئی دنیا میں نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ اس لفظ سے اس پر اتنا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بچا، اب بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ میں نے تو سنا ہے آپ بڑے شفقت والے انسان ہیں، بڑے رحم والے انسان ہیں، اللہ نے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو مجھے آپ کی ذات بچائے گی۔ اور کہتا ہے اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، جب چھوڑا اس نے فوراً پلٹ کر اللہ کے نبی پر ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یعنی یہ کلمہ
اللہ کے نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا. فرمایا کہ اگر مجھے بچانے والی ذات ہے تو کون سی؟ اللہ کی ذات ہے. سارے بولے کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے. حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا کون ہے؟ راضی کون ہے؟ خالق کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ کھیتیاں اگانے والا کون ہے؟ سبزیاں دینے والا کون ہے؟ اور سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جا کر جھکتے ہیں؟ کیوں کسی کے سامنے جا کر ہم مشکل کشا کہتے ہیں؟ اگر ذات صرف اللہ کی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ سے ایک معاہدہ کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے کہ اے اللہ اب میری زندگی تیرے تابع ہے، تو جیسے چاہے گا ویسے زندگی گزاروں گا. اے اللہ تیرے نبی کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا. تو میرے عزیز دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ ایمان والا ہو جاتا ہے. وہ ایمان والا ہو جاتا ہے. ذرا توجہ کرنا، ایمان والا تو ہو گیا، اب ایمان کو مکمل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے، سب سے پہلے اسے یہ کام کرنا ہے کہ وہ جو کچھ بھی دے اللہ کے راستے میں اور اس کی نیت یہ ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. اور دوسری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دے لیکن دل کے اندر یہ ہو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، آج ہم کیا کچھ دیتے ہیں؟ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، گھر کے اندر میاں بیوی ہے، اولاد ہے، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی جو کچھ بھی تم دو نیت یہ ہو یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائی ہے. اور اگر ہم دیکھ بھال کریں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنانے والے بنیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں دو جہاں تمہارا لگے بھی. اب ہوتا کیا ہے کہ جناب ایسے فقیر، ایسے لوگ کہ جناب یہ 2 دن دم کر دے، پھکا مار دے، تیسرے دن انہوں نے انتقال ہوندا، چوتھے دن جناب وہ دی گھر چ قبر بنا لی جاندی. اس تو بعد جناب لوگ جاندے انہوں دے گھراں چ جا کے پیسے پا کے آندے. وہاں نہیں لگتا. آج ہمارا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کے سامنے جا کر جھکتے بھی ہیں. اب یہ لوگ نہ ہم دربار کے خلاف ہیں، اولیاء کرام کے خلاف ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے خلاف ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کی نفی کرنے والے ہوں. اب مجھے بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے عورت نکل کر اگر قبرستان میں جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو. لیکن ہماری عورتیں بسوں میں بیٹھ کر کبھی کسی دربار میں، کبھی کسی دربار میں، اور کسی کی عورتوں کو لے کر جاتے ہو، جانے والا خود اپنی ماں بہن کو کیوں نہیں لے کے جاتا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ماں بہن کو لے کے نہیں جاتا، لیکن دوسروں کی ماں بہن کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھا کر درباروں میں لے کے جا رہا ہے. وہاں جا کر چراغاں کیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان یہ چراغاہ کے لیے نہیں بلکہ یہ خوف کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہفتے قبرستان میں جایا کرتے تھے، ہر ہفتے قبرستان میں جایا کرتے تھے. اور جانے کی وجہ یہ ہوتی تھی، آپ فرماتے قبرستان میں جایا کرو اس لیے کہ تمہیں موت یاد آئے، موت یاد آئے. اور اگر ہم قبرستانوں میں جا کر روشنائی کریں، خوبصورتیاں کریں تو ہمیں وہاں موت کیسے یاد آئے گی؟ میرے بھائیوں، ایسے عمل سے بچو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے.
ایسے عمل سے بچو۔ ہمارے علاقے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہر کام وہ ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان مکمل ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ اگر کسی کو روکو تو اللہ کے لیے روکو، کہ اگر ہم سے کوئی پیسے لینے کے لیے آئے، وہ کہے کہ پیسے دے دو، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ بندہ ناجائز جگہ پہ پیسے خرچ کرے گا، اس کو پیسے نہ دو، اور کہو کہ میں اللہ کے لیے تمہیں پیسے نہیں دیتا۔ اب کوئی شراب پینے والا آ جائے، آ کر تمہیں کہے کہ پیسے دے دو، تمہیں علم بھی ہے کہ یہ جا کر شراب پیے گا، اس کو پیسے نہ دو۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو ناجائز جگہ پہ، جو مسلمانوں کے خلاف پیسے استعمال کر رہے ہیں، اور ہم ان کو خیرات سمجھ کے، صدقہ سمجھ کے دے جا رہے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو بھی پیسے نہ دو۔ اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ محبت کیا ہے؟ ماں بہن سے محبت، ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، دوستوں سے محبت ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ ماں باپ سے محبت ہو، ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایک مرتبہ دیکھو گے، اللہ تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ دیکھ، اللہ تجھے 100 مرتبہ حج عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ جتنی مرتبہ ماں باپ کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ تعالیٰ اتنی بار تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ بیوی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ کھلاتے پلاتے ہو پھر گالیاں دیتے ہو، یہ میرے رسول اللہ کا قانون نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیویوں کے سامنے بیٹھ کر ہمیں طور طریقہ سمجھایا۔ رسول اللہ رات کو بیٹھتے پہلیاں سنایا کرتے تھے، واقعات سنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کے ساتھ میدان میں دوڑ لگائی، جہاں سے عائشہ پانی پیتی وہاں سے رسول اللہ پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے منہ کے اندر ایک لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت کر کے دکھائی۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، حسن اور حسین تشریف لے آئے، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر چھوڑا، جا کر حسن اور حسین کو اٹھا لیا، اور آنے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ حسن اور حسین کے ساتھ ایسی محبت کرو جیسے میں نے کی، بچوں کے ساتھ بھی ایسی محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو گئی۔ جب نیچے اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر آپ سجدے پہ گئے، پھر وہ اوپر سوار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کے دکھائی ہے اور اللہ کے لیے کر کے دکھائی ہے۔ یہ تیسری شرط ہے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے کہ جب دو اللہ کے لیے دو، کسی کو روکو اللہ کے لیے روکو، اور جس کسی سے محبت کرو تو یہ بھی اللہ کے لیے کرو۔ چوتھی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ابغض للہ، کسی سے غصہ کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے غصے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تھی، آپ نے کبھی اپنی ذات کی خاطر غصہ کسی سے نہیں کیا، اگر کیا اللہ کے لیے غصہ کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، صحابہ نے اگر غصہ کیا ہے تو صحابہ نے بھی صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ آج غصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کسی کو برا دیکھو، کافر ہے، اس کے کفر سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے۔ اگر کوئی فاسق ہے، اس کے غلط کام سے نفرت ہونی چاہیے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بیمار گھر میں بیمار پڑا ہے تو ہمیں اس کی بیماری سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس کی ذات سے نفرت ہو تو اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہ جائے۔ اس لیے جیسے بیمار کی بیماری سے نفرت ہے، بیمار سے نفرت نہیں ہے، ایسے ہی کافر کے کفر سے تو نفرت ہو لیکن اس کی ذات سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کر کے دکھایا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت وحشی نے شہید کیا ہے، حضرت ہندہ نے کلیجہ نکال کر چبا کر رکھ دیا ہے، لیکن وہ وقت آیا کہ حضرت وحشی اور حضرت ہندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اسلامی بہن اور بھائی بن چکے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات سے نفرت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب نہ کرتے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
کہ انہوں نے اگر کسی سے نفرت کی تو صرف ذات کے اعتبار سے نہیں کی، اللہ کے لیے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر نیچے گرا لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ علی میرے اوپر بیٹھ چکا ہے، اب میری جان جا سکتی ہے، اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو گئے۔ وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، علی آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ تو میری گردن قلم کر سکتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں پہلے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، پہلے رسول اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جس وقت تو نے میرے منہ کے اوپر تھو کیا ہے، اب میری ذات درمیان میں حائل ہو چکی ہے، اب مجھے اپنی ذات کا غصہ آ چکا تھا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ صحابہ نے نمونہ میرے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آ کر دیکھا کہ ایک پرنالہ لگا ہوا ہے جو مسجد نبوی میں پانی اس کا گر رہا ہے۔ آئے، آ کر اتارا، توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پرنالہ تھا۔ آئے، آ کر کہا، عمر یا امیر المومنین، یہ آپ نے کیا کام کر دیا؟ مسجد نبوی میں لگے ہوئے پرنالے کو توڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، مسجد ہے، ادب کے بھی خلاف ہے، اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے بتایا، عمر یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ ادھر ہی کھڑے ہوئے، کہا کہ پرنالہ لے کر آؤ۔ پرنالہ لایا گیا، آ کر رکوع میں کھڑے ہو گئے۔ کہا، عباس میرے کندھے پہ اوپر چڑھ جا، کمر کے اوپر چڑھ جا، چڑھ کر اس پرنالے کو لگا دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر میں کسی اور سے لگوا لوں گا، آپ مجھے اجازت دے دی ہے۔ فرمایا، نہیں، میں نے یہ گستاخی کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ میں رکوع میں کھڑا ہوں گا، تو میرے کمر پہ چڑھ کے اس پرنالے کو لگا۔ یہ صحابہ نے ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے توحیدی بننا ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جیسے صحابہ نے کیا ہے، رسول اللہ نے کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب 4 شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نے جو بھی دینا ہے وہ اللہ کے لیے دینا ہے۔ اگر کسی کو کسی کام سے روکنا ہے، اللہ کے لیے روکنا ہے۔ نمبر 3 پہ شرط یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ نمبر 4 پہ کسی سے بغض رکھنا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہے تو یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔